اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا کلاس 10 کا نیکسٹ لیسن ہے سورہ انعام آیت 111 سے 165 تک، یعنی 111 سے 165 تک۔ اور اس لیسن کے شروع کی آیات میں یعنی آیت نمبر 111 سے 121 تک 121 تک کافروں کے رویے کا ذکر ہے، اور یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ لوگوں کی اکثریت نارملی صحیح راستے پر نہیں ہوتی، بس انہیں فالو کرنے سے منع کیا گیا، اور ساتھ ہی ظاہر اور پوشیدہ دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ تو آئیں اس کے لفظ پہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، یعنی ان کے سامنے ہر قسم کا معجزہ آ جاتا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو ان کا دشمن بنا دیا، یعنی جو نیگیٹو اور بری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، وہ ہر نبی کے دشمن رہے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو دھوکے دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو ڈسیونگ آئیڈیاز دیتے ہیں، فضول بناوٹی باتیں بنانے کی ترکیبیں بتاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ جو بھی کرتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے ان جھوٹی باتوں اور بناوٹی اور جو ڈسیونگ آئیڈیاز ہیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں، یعنی ان کے لیے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا، تو ان کے دل ان شیطانوں کے دھوکوں والی باتوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو یعنی یہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس طرح وہ بھی انہی کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے یہ شیاطین کرتے تھے، یعنی جیسے نبیوں کی دشمنی کرنی، ان کو تنگ کرنا۔ تو اس طرح پھر یہ کچھ انسانوں میں سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان آئیڈیاز کو پسند کر کے اور وہ اسی جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلے کرنے والے کو تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل فرما دی، یعنی جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے ہی کتاب عطا کی تھی یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک یہ قرآن حق کے ساتھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات قرآن کے ذریعے مکمل کر دی۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ زمین پر موجود اکثر لوگوں کی بات مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ تو صرف گمان یعنی اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو صرف جھوٹے اندازے لگاتے ہیں، جیسے تکے مارنے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے
اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور کون لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو اس میں سے کھاؤ۔ ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اس نے تمہیں ان ساری چیزوں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا گیا۔ إِلَّا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تمہیں کسی حرام چیز کھانے پر مجبور کیا جائے، یعنی زبردستی کوئی غلط چیز کھلائی جائے، ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، جیسے گن پوائنٹ پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بیس پر بغیر علم کے گمراہ کر دیتے ہیں، کہ مطلب یہ چیز نہیں کھانی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو بغیر علم کے نا اپنے ذہنی خیالات، اپنی خواہشات کے مطابق دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی یعنی اوپن اور سیکرٹ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان قریب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور ایسے جانور کے گوشت میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ گوشت کھانا غلط بات ہے، نافرمانی کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں، یعنی جو ان کی باتیں مانتے ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے خیالات کو، آئیڈیاز کو، تو ان کے دلوں میں یہ وسوسے یعنی برے برے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ، برے آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں انہیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم بھی ان کا کہنا مان لو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، بھلا ایک شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنا دیا، یعنی روشنی پیدا کر دی۔ اس کا مراد ہے یہاں پہ نور سے مراد ہے اسے ہدایت دے دی۔ یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اور وہ اس نور کے ساتھ یعنی اس ہدایت کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، تو بھلا کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، یعنی جو کام بھی وہ کرتے ہیں نا، کافر سمجھتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے گناہ گاروں کو بڑا بنا دیا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ امیر لوگ اکثر غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا جن کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ غلط منصوبے بناتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ ان میں پلاننگ کریں، چالیں چلیں، یعنی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سازشیں کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر بستی میں کچھ نہ کچھ ایسے سردار یا ایسے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں غلط منصوبے بناتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ جو بھی کچھ چالیں چلتے ہیں نا، جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں ان پلاننگ کا جو ایفیکٹ ہے نا، اس کا جو نقصان ہے وہ ان کو اپنی جانوں کو ہی ہوگا، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ ہی مکر کرتے ہیں اور اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی معجزہ آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی، یعنی جیسے اللہ کے رسولوں پر کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے،
تو یہ جو عام سردار اور یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے یہ بات بھی کی جب ان کے پاس کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی رسول معجزہ لے کے آتے تھے نا اللہ کی طرف سے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، یہ وحی ہم پہ کیوں نہیں آئی، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے اوپر وحی نہ آ جائے، ہمارے اوپر کوئی معجزہ یا کتاب نازل نہ ہو جائے۔ یعنی وہ اپنے حوالے سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو رسولوں کے برابر سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا کرے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اور جن لوگوں نے جرم کیے یعنی گناہ گار لوگ جو ہیں وہ عنقریب اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور جو مکاریاں وہ کرتے ہیں، جو چالیں وہ چلتے ہیں نا یہاں پہ، تو ان کے لیے ان چالوں کی وجہ سے سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔ فمن یرد اللہ ان یہدہ، بس جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سینہ کھولنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں نا ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس سے اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اسے انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، اسے اسلام کے احکامات بڑے مشکل لگتے ہیں۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے کہ جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی جیسے ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہوں، جیسے آپ نے کبھی پہاڑ چڑھا ہو، جیسے ہائکنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو جب ہم اونچائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، اس کو سانس چڑھ جاتا ہے، اس کا سینہ جو ہے اس میں کہہ لیں کہ وہ گھٹن سی فیل ہوتی ہے، جیسے پھر تیز ہم سانس لیتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام کے احکامات بڑے مشکل محسوس ہوتے ہیں، اس کو ایسے جیسے سانس چڑھ جاتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی اتنا اوپر سیدھی چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی نیک کام کرنے کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، یا معاشر الجن، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جنات، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم نے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے تابع کر رکھا تھا، یعنی جنات جو ہیں، لوگ ڈرتے ہیں نا جنات سے، اور جنات کے ذریعے کام وغیرہ بھی کرواتے ہیں، جیسے میرے قابو میں جن ہے، کوئی بندہ یہ کہتا ہے، تو یہ جنات کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری فضول حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ تاکہ جنات جو ہیں وہ پھر ان کے کوئی کام کر دیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ سب کو جمع کریں گے قیامت والے دن، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنات سے کہیں گے کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع بنا رکھا تھا، یعنی اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، کہ بے شک ہم میں سے ایک دوسرے نے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی کام وہ ہمارا کر دیتے تھے، کوئی ہم ان کا کر دیتے تھے۔ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا، اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے، الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، یعنی ہم نے اپنی زندگیاں پوری کر لی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ جسے بچانا چاہے یا جتنا اللہ چاہے۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کی حرکتوں، ان کے ایک جیسے کاموں کی وجہ سے نا ظالم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم،
اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے ہی؟ یعنی جنات میں سے ان کے کیٹیگری کے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور انسانوں میں سے انسانوں کو کوئی رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرُونَ، کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، یعنی کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی بستی میں یا کسی قوم میں رسول نہ بھیج دیں ان کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو وارننگ دینے کے لیے، تب تک اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز اور نہایت رحمت والا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ وَیستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پچھلی جنریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نیکسٹ جنریشن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تم سب کو اکٹھا لے جائے اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو آباد کر دے۔ کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ اس نے تمہیں دوسری لوگوں کی نسل سے پیدا کیا، یعنی دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ جیسے ہمارے پردادا پردادی وغیرہ جو ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، وہ لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اب اس کے بعد نیکسٹ جنریشن آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ انما توعدون لآت، اور بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آ کر رہے گی، یعنی قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 135 سے 144 تک مشرکین کے باطل عقائد کی مذمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بیان ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ انہیں بتا دیں کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو۔ انی عامل، اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، یعنی جو تمہیں صحیح لگتا ہے تم وہ کام کرو اور میں بھی اپنی عقیدے کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، اور عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی تم جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی ظالم لوگ جو ہیں نا، زیادتی کرنے والے، گناہ کرنے والے یا شرک کرنے والے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں یہ جو ظلم یا ظالم کا لفظ جو ہے یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ظلم یا زیادتی کرنے والے، گناہ کرنے والے، یا پھر شرک کرنے والے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، یعنی جتنے بھی کھیت پودے فصلیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ اسی طرح جانور بھی دیکھ لیں، یعنی یہ گھوڑے، گائے، بھینس، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، بس وہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے اور بھی شریک بنائے ہوتے تھے، جیسے کچھ لوگوں نے پیر بنائے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے کوئی مزار پہ کوئی حصہ دینا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم دیں گے نا تو پھر ہماری دولت میں برکت پڑے گی۔ تو اس طرح اللہ کے لیے بھی ایک حصہ رکھتے تھے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے رکھتے تھے، بتوں کے لیے بھی کہہ لیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا آتا تھا نا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حصے میں شامل نہیں کرتے تھے۔ یعنی جیسے کبھی حالات کم ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ تنگ ہے، پیسے کم ہیں،
تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے شریکوں کا حصہ تو پورا رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کم کر دیتے تھے. یعنی جیسے عام طور پہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے، کوئی پیسے دینے ہیں، تو جب اگر حالات ٹائٹ ہوں یا کم پیسے ہوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خیرات وغیرہ کرتے ہیں اس میں سے بھی پورشن کم کر لیتے ہیں، خود بخود کم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ 2 حصے بنا لیے، ایک اللہ کا اور ایک جو تھا وہ اپنے شریکوں کا. لیکن اگر کبھی حالات ٹائٹ ہیں تو شریکوں کا حصہ جو ہے وہ کبھی اللہ کے حصے میں ڈالتے نہیں تھے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ شریکوں والے میں ڈال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی حالات ٹائٹ ہیں تو اللہ کا حصہ کم کر کے اور اپنے شریکوں کا حصہ اتنا ہی رکھتے تھے یا اسے بڑھا دیتے تھے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں. كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا. یعنی جیسے اکثر ان کے بت یا پیر وغیرہ، بتوں کے لیے بھی یہ لوگ بلی چڑھاتے تھے، قربانی کرتے تھے. یعنی اپنی اولاد میں سے کسی ایک اولاد کو، بچے کو یا بچی کو، اپنے شریکوں کو یا اپنے وہ کہہ لیں کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھا دینا، ان کو قتل کر دینا. بلی چڑھانا یہی ہوتا ہے نا، اس کو ذبح کر دینا یا قتل کر دینا. تو اکثر یہ مشرکوں کے جو تھے نا شریک، یعنی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، تو ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر کے ان کے لیے قربانی کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے. لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور یہ اس لیے تھا ان کی یہ حرکت تاکہ انہیں وہ ہلاکت میں ڈال دیں اور ان پر ان کا دین جو ہے متشبہ کر دیں، یعنی گڈ مڈ کر دیں، چیزوں کو کنفیوز کر دیں انہیں، اور انہیں کہیں کہ اگر تم اپنی اولاد کو ہمارے لیے مارو گے یا قتل کرو گے یا بلی چڑھاؤ گے نا تو اس سے تم بڑے خوشحال ہو جاؤ گے، تمہارے کاموں میں بڑی برکت پڑے گی، تمہارے کاروبار اچھے چلیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسے نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس آپ ان کو اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، یعنی ان مویشیوں اور کھیتیوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ چھوڑ دیے اللہ کے راستے میں یا اپنے شریکوں کے لیے یہ بڑے محترم ہیں، ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا. یعنی کھیت کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس طرح کر دینا کہ یہ ممنوع ہے، اسے کوئی عام بندہ نہیں کھائے گا. کسی مویشی کے بارے میں بھی یہ کہہ دینا، مویشی یعنی جانور. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اپنے خیال سے چاہیں، یعنی جسے ہم سمجھے کہ یہ کھا سکتا ہے بندہ، اس کی اتنی یعنی ہستی ہے، یہ صرف اس کو دیتے تھے. یعنی جس بندے کو یہ کہتے تھے نا کہ جی اچھا ہاں یہ بندہ اس میں سے کھا سکتا ہے، چاہے وہ کھیتی کا پھل ہو یا فصل کا کوئی بھی دانہ ہے یا پھر وہ جانوروں میں سے کسی کو اگر ذبح کر کے انہوں نے پکایا تو اس میں سے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی پیٹھ پر سواری کرنا منع ہے، یعنی یہ بڑے محترم جانور ہیں. جیسے ہندوؤں نے نہیں بنائی ہوتی ہماری گاؤں ماتا، تو جو گاؤں ماتا اس کے اوپر نہیں یہ سواری کرتے، نہیں چڑھتے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو وہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، جھوٹ کرتے ہوئے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو اللہ عنقریب انہیں ان چیزوں کا بدلہ دے گا جو جھوٹ سے گھڑتے ہیں، یعنی جو یہ فضول باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا ان سب کا ان کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا، اور کچھ جانوروں کے لیے وہ کہتے تھے کہ ان کے پیٹوں میں جو ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی صرف میل ممبرز جو ہیں وہ کسی جانور کا، جیسے بیٹوں سے مراد ہے ان کا جو بچہ ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرتے تھے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور اس کا کھانا ہماری بیویوں پر منع ہے، یعنی کہتے تھے صرف میل ممبرز کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں اس میں سے نہیں کھا سکتی. وَإِن يَكُن مَيَّتًا، اور اگر وہ بچہ یعنی جس جانور کے بچے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ مرا ہوا پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو پھر سارے مرد اور عورتیں اس میں شریک ہو جائیں گے کھانے میں. یعنی اگر وہ زندہ بچہ پیدا ہوگا تو صرف اس کو مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ مردہ ہوگا تو پھر اس میں سے مرد عورتیں دونوں مل کے کھا لیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، عنقریب اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا. اِنَّهُ حکیم علیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے.
قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفاہا بغیر علم، بے شک وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بیوقوفی کرتے ہوئے بغیر علم کے، انہیں بغیر سوچے سمجھے اپنی اولاد کو قتل کیا، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ بلی چڑھانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑا نقصان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے اسے حرام قرار دیا، یعنی کسی بھی چیز کو کہیں کہ جی یہ حرام ہے، جیسے انہوں نے کچھ جانوروں اور کچھ کھیتی کے حوالے سے کہتے تھے۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جس میں سے کچھ درخت تو بیل والے ہوتے ہیں جیسے وہ چھتریوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بغیر بیل کے ہوتے ہیں، نارمل درخت ہوتے ہیں، وہ چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ ان کے پھل جو ہیں وہ مختلف ہیں، کھانے کا ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اسی طرح زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی زیتون اور انار کا جو درخت ہے نا یہ ایک جیسے ملتے جلتے ہوتی ہیں ان کی شیپس، تو اور کچھ ان میں سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں اور کچھ ڈفرینس بھی ہے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، تو ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل آ جائے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی جس دن فصل کاٹو تو اس دن اللہ کے لیے بھی اللہ کا حصہ نکال دو، جیسے عشر کہتے ہیں نا کہ یہ کھیتی وغیرہ پہ جو ہوتا ہے، پیسوں پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو اسی طرح جو کھیت وغیرہ یعنی فصل وغیرہ ہوتا ہے نا اس پہ بھی ایک پرسنٹیج جو ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا نہ اڑاؤ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی نہ کرو، فالتو چیزوں کو ضائع نہ کرو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی شیطان کے فٹ سٹیپ پر نہ چلو، اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق کام کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد جانوروں کے 8 جوڑوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا کیے۔ من الظنآن اثنین ومن المعز اثنین، یعنی بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ۔ امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر ان دونوں مادوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے علمی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہیں واقعی اس کا علم ہے نا تو پھر مجھے بتاؤ کہ جی اس میں سے کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح 2 اونٹ میں سے یعنی نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ، اور 2 گائے میں سے۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ۔ امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر اس بچے کو حرام کیا ہے جو دونوں مادوں کے پیٹ میں ہے۔ ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، یعنی کہ اللہ نے تمہیں خود ڈائریکٹ یہ حکم دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اپنی مرضی سے ان لوگوں نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، کچھ جانوروں کو اور کچھ مادہ کو، نر کو یا کسی کے پیٹ کے جانور کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ چیز ان سے کلیئر کر رہے ہیں کہ کس کو اللہ نے حرام کیا۔ کیا تم اس وقت وہاں پہ موجود تھے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے تھے؟ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم، اور یہ ساری باتیں یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ جہالت سے یعنی بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے آیت نمبر 145 سے 155 تک حلال اور حرام کے خود ساختہ عقائد کی مذمت کی گئی ہے اور ناپسندیدہ کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔
قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ انہیں بتا دیں کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں اس کے مطابق تو اس میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں، یعنی جو 8 جوڑے بتائے نا اونٹ کے، بکروں کے اور گائے کے وغیرہ، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو جو وحی کیا نا اس کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ اللہ طعامی یطعمہ، اس کھانے والے پر جو ان میں سے کھائے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردہ ہو، یعنی یہ جانور جو ہیں یہ مرے ہوئے ہوں اس وقت کھانا ان کا حرام ہے، او دمن مسفوحن، یا پھر بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا پھر سور کا گوشت، یعنی یہ چیزیں اللہ نے حرام کی تھیں کہ مردہ جانور نہیں کھانا، بہتا ہوا خون نہیں کھانا، اور سور کا گوشت جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا۔ وَإِنَّهُ رِجْسٌ، بے شک یہ ناپاک ہے، یعنی خنزیر کا گوشت اور یہ بہتا خون اور مردہ جانور یہ ناپاک ہے، او فسقن، یا پھر اس کا کھانا جو ہے نافرمانی کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے منع جو کر دیا کہ حرام کر دیا، اب ان میں سے جو کوئی کھائے گا تو وہ نافرمانی کرے گا۔ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، البتہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے لیکن وہ سرکشی نہ کرنے والا ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی ایکسٹرا نہ کھائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے طور پر یہ حرکت نہ کرے، اگر اس کو زبردستی مجبور کیا جائے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب اس وقت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی چاہے اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہوئی ہے، اگر کسی بندے کو مجبور کیا جائے اسے زبردستی حرام چیز کھانے کو، یعنی جیسے کسی کو شراب پلا دی جائے یا کوئی سور کا گوشت حرام ہے وہ کھلا دیا جائے، اگر اس کے ساتھ زبردستی کی جائے گن پوائنٹ پہ یا اس کو مار کے یہ کام کروایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی بندہ جیسے سفر پر نکلا ہوا ہے، جنگل میں گیا ہے، تو وہاں پہ اس کے جو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب وہاں پہ اگر کوئی حرام چیز بھی اس کو نظر آ گئی ہے کھانے کے لیے، اب زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کوئی چیز کھائے، تو اس وقت وہ حرام چیز بھی کھا سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کی چربی کے جو ان کی پیٹھوں کے ساتھ لگی ہو، اوِل ہوایا او مختلط بعظم، یا پھر جو آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا اگر کوئی ہڈی کے ساتھ چربی لگی رہ جائے تو یہ چیز وہ کھا سکتے تھے، ادروائز ویسے ان کی چربی ان پر حرام تھی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اور یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا کے طور پر منع کیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم ضرور سچے ہیں، یعنی ہم یہ صحیح بات بتا رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، لہٰذا اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کا رب بہت رحمت والا اور وسعت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم یعنی گناہ گار لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اور عنقریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں۔ وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی جو اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے نا حلال اور حرام والی۔ تو عنقریب یہ لوگ جو ہیں جب قیامت والے دن انہیں پکڑا جائے گا عذاب کے لیے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ، آپ انہیں پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ ان تتبعون الا الظن، بے شک تم لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، یعنی اپنے خیالوں کے پیچھے چلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور بے شک تم لوگ تو صرف اندازے کی باتیں کرتے ہو، یعنی تکے چلاتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ انہیں بتا دیں کہ بس اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو ڈیفینیٹلی تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ انہیں کہتے ہیں کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو اس چیز کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی جن کو تم کہتے ہو، تو اس کی کوئی گواہ ہے تمہارے پاس، کوئی گواہی ہے؟ فَإِن شَهِدُوا، اور پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ جھوٹی گواہی نہ دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں کہتے ہیں کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ نے یہ بات حرام کی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق یعنی تنگ دستی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، غربت کہ ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، یعنی رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کی باتوں کے پاس نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، یعنی کوئی بھی قسم کی جو بے حیائی کے کام ہے نا، چاہے وہ ظاہر ہیں سب کے سامنے یا چھپ کر تنہائی میں کرنے والے، تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ الا بالحق کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے اگر اجازت دی، جیسے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی اس میں ہے کہ اس بندے کو پھانسی چڑھایا جائے یا اس کو بھی مارا جائے، خون بہا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جو ہے قتل کرنا حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی جیسے کوئی بچہ چھوٹا ہے اور اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب اس کے پیسے، اس کے مال یا اس کا کوئی بزنس جو تھا اس کے پیرنٹس کا، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سنبھال لو جب تک کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ترازو ہے اس کو انصاف کے ساتھ اور ناپ تول میں پورا کرو، یعنی جیسے کوئی سبزی پھل یا کوئی بھی چیز تولتے ہوئے کم نہیں کرنی چاہیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی تم کوئی بات کہو تو اسے عدل کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی رشتہ دار ہی ہو، یعنی جیسے ہوتا نا کہ آپ کا بھائی، باپ، بہن وغیرہ، اس کے اگینسٹ اگر کوئی غلط کام یا کوئی مقدمہ آ گیا تو تب بھی انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 153 سے 159 تک سیدھے راستے کی وضاحت ہے، اسے اپنانے کی تاکید کی گئی ہے، تورات کے اوصاف بتائے گئے ہیں اور قرآن کی برکت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے ذکر کے ذریعے وارننگ دی گئی ہے اور تفرقے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، یعنی باقی جو راستے ہیں، ویریشن جو ہیں، اس کے پیچھے نہ چلنا، اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نعمت پوری کریں اس پر جو اچھا عمل کرے، اور تاکہ ہر چیز کی تفصیل بیان ہو جائے، اور وہ کتاب جو تھی
وہ ہدایت اور رحمت تھی. یعنی حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی تو اس کی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل بتا دی تھی ہم نے. وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ برکت والی کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا پس اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو یعنی تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا اور تاکہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی یعنی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. مکہ والوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم ایسا نہ کہو یعنی یہ شکوہ نہ کرو کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نہیں نازل ہوئی, وہ تو ہم سے پہلے 2 گروپس پر نازل ہوئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس میں کیا لکھا ہوا تھا. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب یا پھر تم یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ تو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے. هُدًى وَرَحْمَةً جو ہدایت ہے اور رحمت ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا تو عنقریب ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں. سوء العذاب برا عذاب بما کانوا یصدفون اس وجہ سے کہ وہ منہ موڑتے تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یعنی قرآن کو اور ان سے منہ موڑا یعنی ان پر عمل نہیں کیا, انہیں سنا نہیں. ہم عنقریب ان کو سزا دیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے برے عذاب کی یعنی انہیں برا عذاب ملے گا اس وجہ سے کہ وہ ان سے منہ موڑتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یعنی قیامت آ جائے. او یاتی ربک یا آپ کا رب آ جائے. او یاتی بعض آیات ربک یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. جیسے قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ نے بتائی ہے نا کہ جیسے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو اس طرح کی کوئی بھی نشانی بڑی نشانی آ جائے. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا اور جس دن آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ گئی تو اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. یعنی یہ جو بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں نا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, سورج مغرب سے نکلے گا, ایک جانور آ جائے گا, ہر طرف دھواں پھیل جائے گا, تو اس طرح کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ ایمان لائے گا نا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تو پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کر جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہوگی. قل انتظروا انا منتظرون آپ انہیں کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں یعنی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو دیکھتے ہیں کس کی بات سچ ہوتی ہے. ان الذین فرقوا دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا. وکانوا شیعا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں نا تو ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بات بڑی کہلے سمجھنے والی ہے کہ جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اپنے گروپس بناتے ہیں دین کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی وہ ان سے سفارش کی امید نہ رکھیں. انما امرہم الی اللہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 160 سے 165 تک نیکی کے 10 گنا اجر کا ذکر ہے اور دین ابراہیمی کی تصدیق ہے اور درجات اور مغفرت کا اختیار اللہ کے پاس ہے یہ بتایا گیا. من جاء بالحسنہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالھا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا یعنی غلط کام کر کے آئے گا فلا یجزا الا مثلھا تو اس کے لیے صرف اس کے برابر سزا ہے.
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایک نیکی کر کے آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیں گے، لیکن اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کو صرف اتنا ہی جزا ملے گی، اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے غلط کام کیا ہوگا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کی، دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی مستحکم دین جو ملت ابراہیم کی طرف جو یکسو تھے، یعنی فوکس ہو کے سنگل اللہ کو، صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ بالکل شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی، جو اصل دین ہے، اور وہ دین وہی والا ہے جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، یعنی ایک اللہ کی طرف۔ حنیفن کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر، فوکس ہو کر، اور وہ بالکل بھی شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور پھر ایک یہ دعا سکھائی گئی بڑی پیاری، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، یعنی میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، یعنی سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، آپ انہیں پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو کیا میں اس کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی، یعنی اس کا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کا عذاب اسی کو ملے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہوں کا بوجھ، کسی دوسرے کے آپ گناہ نہیں لے سکیں گے، نہ کوئی آپ کے گناہوں کو پارٹیسپیٹ اس میں کر سکے گا، کوئی شیئر لے سکے گا۔ ہر کسی کو اپنے گناہوں کا خود ہی جو ہے سزا بھگتنی ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتا دے گا جن میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کہہ لیں فضیلت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، زیادہ علم ہوتا ہے، کچھ کے پاس کم ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تقسیم۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا، یعنی ڈفرینس اس لیے رکھا تاکہ تمہیں اس میں سے آزمائے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دیتے ہیں تو ان کے لیے اس میں سے آزمائش ہوتی ہے کہ اس مال کو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کم مال ہوتا ہے، کوئی غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وسائل کے حوالے سے آزماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 165 پر۔ سورہ انعام بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔